السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، افطار سے لے کر سحری تک کیا ہوتا رہا؟ لڑائی کے بعد سپریم کورٹ آج کیا کرنے جا رہی ہے؟ یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے اور یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہوگا سپریم کورٹ کے اندر۔ چونکہ کل ججز کے درمیان جو شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے، ایسا شاید ہسٹری میں نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے بعد کی سپریم کورٹ کیا، اور پھر افطار پارٹی سے لے کر سحر پارٹی تک رات بھر کیا ہوتا رہا، کس طرح سے چیف جسٹس کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے بالکل دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا کہ الیکشن کے معاملے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی، حکومت کے پاس انہوں نے صرف دو آپشن چھوڑے کہ آپ یا تو 190 کے تحت حکومت کو چھوڑ دے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام جتنے بھی سرکاری محکمے وہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں، وہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کے لیے جو فنڈز ہیں، جو سیکیورٹی ہے، وہ الیکشن کمیشن تک پہنچائیں، یا ادروائز جو توہین عدالت ہے 204 اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت ان دو آرٹیکلز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ یہاں تک بات کیسے آئی، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات کیسے آئی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ چونکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کل جو بل تھے وہ دونوں ایوانوں سے ان کو مسترد کیا گیا۔ اس کو لے کر چیف جسٹس بڑے گریزاں تھے، بڑے نالاں ہوئے وہ کہ یہ ان کا حکم تھا، اور ان کے حکم کی خلاف ورزی یا حکم عدولی کے لیے ان کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے، اتنا کچھ انہوں نے کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ 8 ممبر بینچ بنا، اس نے جو ایکٹ تھا، جو ایک پرپوزڈ ایکٹ تھا، اس کو روک دیا۔ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا، اور اس کے بعد وہ دونوں ایوانوں سے بل تو مسترد ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ناظرین کہ اسی دن ہی جو وفاقی وزارتیں ان کو 316 ارب روپے، مطلب یہ جو ترقیاتی بجٹ ہے، جو ترقیاتی کاموں کے لیے، پھر صرف مارچ میں جو چیزیں سامنے آئیں کھل کے کہ وہ 67 ارب روپے جو ہے وہ مارچ میں ترقیاتی کاموں کے لیے دیے گئے، اور 85 کروڑ روپے کی جو ہے وہ کچھ آلات خریدنے کی منظوری دی گئی۔ یہ جو چیزیں سامنے آئیں تو اس سے ادارے کو بھی بڑی تشویش ہوئی، چیف صاحب کو بڑی تشویش ہوئی کہ ایک طرف ترقیاتی کاموں میں اسکیموں کے لیے اتنے ارب روپے تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کئی 100 ارب روپے، اور دوسری طرف ایک آئینی تقاضا ہے، اور چیف نے کہا کہ بھئی میں تو الیکشن اپنے گھر کے لیے تو نہیں کروا رہا، یا میں نے وزیر اعظم بننا ہے کہ یہ الیکشن میرے لیے ہو رہے ہیں کہ آپ مجھ سے جو ہے وہ اتنی لڑائی ہے، اور افطار پارٹی سے لے کر سحر تک جو ہے وہ پھر منتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو معاملہ اسٹیٹ کا ہے، اور اسٹیٹ کا معاملہ ہے تو وہاں آپ کو 21 ارب روپے تو دینے ہوں گے۔ اور یہ چیز حکومت کو اس وقت پریشان کر رہی ہے کہ حکومت کو انوالو ہی نہیں کر رہے سپریم کورٹ والے، وہ ڈائریکٹ جو سیکرٹری خزانہ ہے ان کو طلب کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو طلب کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل کو طلب کر رہے ہیں، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو طلب کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے خوفناک پہلو ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ حکومت کا کوئی سیاست دان اس وقت سپریم کورٹ میں شہید بننے کے لیے جو پر تول رہا ہے، تیار ہے، اور سپریم کورٹ اس کو شہید بننے کا موقع نہیں دے رہی۔ یہ کیسے بھلا؟ چونکہ اس وقت جو بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ سحری تک یہ چیزیں ہوتی رہیں، مختلف جگہوں کے اوپر بیک ڈور رابطے ہوتے رہے، چیف جسٹس کو کنونس کرنے کی، ان تک پہنچنے کی کوشش ہوتی رہی کہ تھوڑا ٹائم دے دیا جائے، سیکرٹری خزانہ بھی آ جائیں گے اور چیزیں بیٹھ کر مینیج کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ کہ میں الیکشن اپنے لیے نہیں کروا رہا، یہ بات تو ہوگی۔ اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا پلان بی یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ہم اس بل کو مسترد کر دیں گے، ہم ان کا حکم مانیں گے نہیں، تو ظاہر ہے ہم پیسہ نہیں دیں گے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر، تو اس کے بدلے میں سپریم کورٹ ہمارے اوپر 204 لگا لے گی۔ 204 یہ کہ جو بھی سپریم کورٹ کے یا آرڈرز ہوں گے ان کی خلاف ورزی کرے گا، سپریم کورٹ اس کو نااہل بھی کر سکتی ہے، اس کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا مذاق اڑائے گا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک مذاق اڑانا ہے، آرڈر کی تعمیل نہ کرنا، حکم عدولی کرنا، ججز کے اوپر تنقید کرنا، ادارے کے اوپر تنقید کرنا، گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب تو ہو رہا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ اس طرف چل پڑے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب دال گلتی تو یہاں نظر نہیں آ رہی، لہٰذا 204 کی زد میں آ کر جو ہے وہ سیاسی شہید بن جاتے ہیں اور ایک موقع تو مل جائے گا، یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کمال حکمت عملی سے ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا۔
سیکرٹری خزانہ کو ایڈریس کیا اور سیکرٹری خزانہ کیسے سیاسی شہید بن سکتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو ایڈریس کیا, وہ اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو کھڑکا دیتی ہے آج, یا سیکرٹری خزانہ کو آج کھڑکا دیتی ہے, تو اس کا تو کوئی سیاسی بیانیہ ہے نہیں ہے, اس نے تو کوئی سیاست تو کرنی نہیں ہے. اس کی تو وہی لے دے کے 2-3-4 لاکھ کی نوکری ہے, اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ کہاں سٹینڈ کرے گا. اس کے پیچھے اس کو کوئی سیاست دان ریسکیو کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا, کیونکہ سیاست دانوں کی تو اپنی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے. اس طرح سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے, اس کی بھی اپنی کوئی سے نہیں ہے. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے جتنے بھی انتظامی عہدیداران تھے, جو ریاست کے امپلائیز ہیں, ان کو ایڈریس کیا ہوا ہے, اور یہ سارا کام سپریم کورٹ خود کر رہی ہے آرٹیکل 191 کے تحت. یہ جو حکومت کے لیے بہت بڑی ایک تشویش ہے کہ سپریم کورٹ نے خود وزیر اعظم کے اختیارات لے لیے ہوئے ہیں, وہ ان کو طلب کر رہی ہے, اور اب آج عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ 1-2 بندوں کو کھڑکا بھی دے. ظاہر ہے جب یہ آئیں گے, چونکہ جو مذاکرات تھے, جو منت ترلے تھے, وہ تو چلے نہیں ہیں. چیف نے کہا کہ میں اس سے پیچھے تو نہیں ہٹتا بھائی. اب ہونا یہ ہے کہ سیکرٹری خزانہ تو نہیں آئیں گے, باقی حکام جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے, سارا ریکارڈ لے کے آئیں گے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک مناسب آرڈر جاری کر سکتی ہے. کچھ لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ 1-2 بندے کھڑکا دیں. اگر یہ 1-2 بندے کھڑکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہوگا یہ کہ اس کے بعد کوئی سپریم کورٹ کی راہ میں شہید بننے کی کوشش نہیں کرے گا. خاص طور پہ جو یہ سرکاری عہدیداران ہوتے ہیں, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, تو ان کو تو یہ پتہ ہے کہ کوئی بیوروکریٹ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ اس نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا پی ڈی ایم کی محبت میں اپنا پورا کریئر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے, چونکہ ہونا اب یہی ہے. تو یہ تو انٹرسٹنگ فیز ہے. آج ان تمام لوگوں کو بلایا ہوا ہے, ان میں سے اب زیادہ سے زیادہ آج سپریم کورٹ یہ کرے گی کہ ان کو ایک تاریخ اور دے دے گی, یا آرٹیکل 191 کے تحت ان کو یہ حکم دیا جائے گا کہ آپ بھائی یہ جو پیسے اس کو اس ڈیٹ تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن تک پہنچائیں, ادروائز جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس کے لیے تیار ہو جائیں. اچھا, ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک سرکاری ملازم کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایک الگ چیز ہے, اور ایک سیاستدان کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ الگ چیز ہے. سیاستدان کو تو شہید ہو جائے گا, وہ اس کو موقع ملے گا, وہ بیانیہ بنائے گا, لیکن سرکاری ملازم کیا کرے گا؟ تو اس لیے سرکاری ملازم میں یہ چیز سوچتے ہیں, بیوروکریٹ بھی یہ چیز سوچتے ہیں, بھائی ہم بھی ایک حد تک جا سکتے ہیں. تو یہ جو بل مسترد کرنے والا معاملہ ہے, یہ خود ان کے گلے پڑنے والا ہے. اور آج آپ کو بہت بڑی خبر ملے گی سپریم کورٹ سے, چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشنز کے معاملے کے اوپر بالکل, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے. اور جو کل جو ہوا ہے ججز کے درمیان, اس سے تو سیدھا سیدھا یہ لگتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو جو ہے وہ نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح انہوں نے کل حکومت کے گھر میں ایوان میں گھس کے ان کو مارا ہے اور اس بل کو سسپینڈ کیا, اس کے بعد رات بھر لوگوں کو نیندیں نہیں آئی ہیں. اور اسی طرح اب یہ چیف صاحب کے گھر کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی جا رہی ہے, جس کو چیف صاحب بالکل ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے.